جیسے کہ آپ نے پچھلے جمعہ بھی کچھ باتیں سنی کہ جس کے اندر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے باتیں کی گئیں. آئیے اس جمعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ محبت رسول کس چیز کا نام ہے اور محبت رسول کے تقاضے کیا کیا ہو سکتے ہیں. آج ہم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو برداشت نہیں کر پاتے. اللہ کے نبی کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھا دے, ان کی تعظیم کے برخلاف کوئی چیز کر لے گزرے تو ہمیں وہ گوارا نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو ہم اسے کبھی برداشت نہیں کر پائیں گے کہ کوئی ہمارے نبی پر انگلی اٹھا لے جائے اور ہم خاموش تماشائی بن کر دیکھتے رہ جائیں, یا اللہ کے نبی کی ذات پر یا ان کے کسی ایسے مسئلے پر جو نجی مسئلہ ہو, جو اپنی ذاتی مسئلہ ہو, اپنی ان کی زندگی کا مسئلہ ہو جس میں اللہ نے انہیں اجازت دی ہو, ایسے مسئلے میں انگلیاں اٹھائی جائیں. اور اس امت کے جو ذمہ داران ہیں اور اس امت کی جماعتیں اور جمعیتیں اور اس قوم کے رہنما اگر خاموش ہو جائیں اور گستاخ رسول ہونے کے باوجود, اہانت رسول ہونے کے باوجود ہمارے ذہنوں پر, ہمارے دلوں پر اگر ایک چونٹی بھی نہ رنگنے لگے اور ہم اپنی زندگی یوں ہی گزارنے لگیں, اللہ کی قسم اس بات کی گواہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان مر چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اگر ہمارے اندر محبت رسول ہوگا, ہمارے اندر محبت رسول کے تقاضے ہوں گے, تو کبھی ایک مومن گوارا نہیں کرے گا کہ اس کے نبی پر انگلیاں اٹھائی جائیں یا اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے یا اس کے نبی کی نزی زندگی میں کوئی ایسی بات پیش کی جائے کہ جو پوری امت کے لیے تشویشناک ہو, لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہی ہو, لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتوں کو پیوست کر رہی ہو. اللہ کی قسم کبھی کوئی مومن برداشت نہیں کر پاتا ہے. لیکن ان چیزوں کو برداشت کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے اندر محبت رسول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. محبت رسول اگر نہیں رہا, محبت رسول کے تقاضے اگر وہ پورا نہیں کرتا ہے تو اس کے دل پر کچھ نہیں گزرے گا. اگر وہ گزر بھی گیا تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھا دیکھی انسانوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ یہ جوش میں اور اپنے جوش کو بڑھا لے جائے گا, ورنہ کچھ نہ ہوگا. محبت رسول, اللہ کی قسم ہے, ہمیں اللہ کے نبی سے ویسی ہی محبت کرنی ہوگی جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی. جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امہات المؤمنین اور صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, ویسی محبت اگر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, اللہ کی قسم ہے کہ وہ مسلمان اپنے اندر ایک شان رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا اور ایسے حالات ہی پیدا نہیں ہوں گے کہ جس کی وجہ سے اسے شرمندہ ہونا پڑے یا جس کی وجہ سے اس کی مذہب پر انگلیاں اٹھا دی جائیں اور یہ خاموشی کے ساتھ تماشائی بنتا رہے. کیونکہ جس دور میں بھی ایسے مسائل پیش آئے, جب ایمان رکھنے والے مومنین موجود تھے, جب ان کے اندر ایمانی جذبات موجود تھے, ایمانی احساسات موجود تھے, ایمانی خیالیات ان کے اندر پیوست تھیں اور وہ لوگ دین پر ثابت قدم تھے, دین کی چیزوں پر وہ عمل کرنے والے تھے, اس وقت تک کسی کی مجال نہیں رہی کہ اللہ کے نبی پر انگلیاں اٹھائی جائیں یا قرآن کریم پر اعتراضات کیے جائیں یا اسلام کی تعلیمات کو اپنے عقلوں پر تولا جائے یا اسلام کے کسی مسئلے کا مذاق اڑا دیا جائے یا مسلم پرسنل لا کے اندر مداخلت کر دی جائے. یہ کسی کی مجال نہیں رہی. لیکن جب سے ہم نے اپنے ایمان کو کمزور کیا, ہمارے اندر محبت رسول کے صرف نام کا دعویٰ رہ گیا, عمل کے میدان میں ہم پیچھے ہو گئے. اللہ کے نبی سے محبت صرف نام سے محبت رہ گئی, ان کی تعلیمات سے محبت نہیں رہی. ان کی تعلیمات سے محبت کا ہونا ایک مسلمان کے لیے واجبی امر ہے. آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ محبت, حقیقی محبت یہی ہے کہ ایک مسلمان اللہ کے نبی سے کیسی محبت کرے. ایک تو اللہ کے نبی کی شخصیت سے محبت کی جائے, دو طرح کے معنی. ایک اللہ کے نبی کی شخصیت سے محبت ہو,
اللہ کے نبی کی ذات سے محبت ہو، اللہ کے نبی کی ہر ادا سے محبت ہو، اللہ کے نبی کی شخصیت، ان کے کیریکٹر، ان کے اخلاق، ان کی عادات سے محبت ہو۔ اور دوسری محبت، وہ دوسری محبت ایسی ہو کہ اللہ کے نبی کے فرمودات پر محبت کی جائے، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے تعلیمات سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے نبی نے جو پیغام دیا اس پیغام سے محبت ہو، وہ چیزیں ہماری زندگی میں دکھنے لگے، ہمارے چہروں سے نبوی چہرہ نظر آنے لگے، ہمارے لباس سے نبوی لباس نظر آنے لگے، ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کو اگر فالو کریں گے، اللہ کی قسم ہے یہ محبتیں اگر ہمارے دلوں میں دونوں محبتیں آ جائیں، اللہ کے نبی کی شخصیت سے محبت، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے تعلیمات سے محبت، یہ دونوں محبتیں حقیقی محبتیں ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں، آج اکثر عاشقان رسول جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ کے لیے، نبی کے لیے ایک جان میں ہزاروں جانیں قربان کرنی چاہیے، لیکن اگر صرف نام سے محبت رہ گئی، اللہ کے نبی کے نام سے صرف انگوٹھے چومے جائیں، اللہ کے نبی کے نام سے صرف ان کے نام کو لے کر اللہ کی قسم ہے جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں، صرف اتنا کافی نہیں ہوگا، اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ مجھے اور آپ کو ان کے بتلائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ہوگا، ان کے بتلائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہم حقیقی مومن کہلائیں گے، تبھی جا کر ہم حقیقی ایمان والے، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوں گے۔ آپ تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے، اگر آپ اسلامی ہسٹری کا اگر مطالعہ کریں، اللہ کی قسم ہے تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی کی شخصیت سے محبت کرنے والے کئی ایک رہے، اللہ کے نبی کی شخصیت سے محبت دشمنوں نے بھی کی، کفار مکہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ کیسی محبت؟ شخصی محبت، یعنی اللہ کے نبی کی صرف ذات سے محبت، لیکن ان کی تعلیمات سے محبت نہیں تھی۔ آج بھی مسلمان یہی غلطی کر رہے ہیں، آج بھی پورے دنیا کے مسلمان جو اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، صرف شخصی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل کے میدان میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، اپنے معاملات میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو فالو نہیں کرتے، اپنی نجی زندگی میں اسلامی احکامات کو نافذ نہیں کرتے، اپنے کاروبار میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہیں لاتے، اپنے بیوپار میں، اپنے بزنس میں اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے تعلیمات کو نہیں لاتے، اپنے گھریلو معاملات میں اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے تعلیمات کو نہیں لاتے، لیکن اللہ کے نبی کے نام سے محبت کرتے ہیں۔ کیا صرف اللہ کے نبی کے نام سے محبت ایک مسلمان کو جنت لے جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں لے جا سکتی، کبھی بھی ایسا شخص جنت میں نہیں جا پائے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، نبی جو ہے مومنین سے اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں۔ اور کیسی محبت؟ النبی اولا بالمؤمنین وانفسہم وازواجہ امہاتہم، اپنے نفسوں سے زیادہ محبت کرتا ہے نبی۔ اللہ اکبر۔ اگر دوسری بات زبان میں کہا جائے تو اللہ کے نبی والدین سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، والدین سے زیادہ محبت۔ اللہ کی قسم ہے دنیا کے اندر واحد رشتہ ایک ایسا ہے جو بغیر مطلب کے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، والدین۔ ہر کوئی باپ ہو، ماں ہو، بغیر کسی مطلب کے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا کہ مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا یا مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، بغیر کسی مقصد سے والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ انبیاء والدین سے زیادہ مومنین سے محبت کرتے ہیں، انفسہم، ان کی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں وہ ہماری ان کی مائیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی ایک ہم مومنوں کے باپ کہلانے کے لائق ہیں کہ ایک نبی جب امت سے اتنی محبت کرتا ہے تو ایک امتی کا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرے، اپنے نبی سے اتنی محبت ہو کہ اگر اللہ کے نبی کی شان میں اگر کوئی انگلی اٹھا دے تو اس کو انگلی کاٹ کر رکھ دی جائے۔ وہ کب ہوگا؟ وہ تبھی ہوگا جب اپنے اندر اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی سے محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے تاریخ، ابو لہب کا نام آپ نے سنا، یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اللہ کے نبی کا چاچا، خاص چچا تھے ابو لہب، اور اتنی محبت ان سے، عبداللہ سے اتنی، بھائی سے اتنی محبت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو سویبہ ان کی لونڈی تھی، ابو لہب کی لونڈی سویبہ، اور سویبہ کو بات پتہ چلی کہ آمینہ کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس دنیا کے اندر آ چکا ہے، اور وہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سویبہ نے کیا کیا؟ سویبہ آئی، آ کر ابو لہب سے اس نے کہا کہ اے ابو لہب، اے میرے مالک، میں آپ کو ایک ایسی خوشخبری سنانے والی ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ سویبہ نے کہا کہ عبداللہ کے گھر آمینہ کے گود میں محمد آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا، آپ کا بھتیجا پیدا ہو گیا۔ آپ جانیں کہ ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی، ابو لہب کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ ابو لہب نے اپنے بھتیجے محمد کی محبت میں کیا کیا؟ سویبہ کو بغیر کسی عوض کے آزاد کر دیا۔ کہا کہ تو نے اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے، اتنی بڑی خوشخبری مجھے دی ہے کہ مجھے اس محبت میں، عبداللہ کے بیٹے محمد کی خوشی میں تجھے آج آزاد کر دیتا ہوں۔ ایک لونڈی کو آزاد کرنا کتنا بڑا کام ہے کہ ایک گردن کو آزاد کرنے کے برابر۔ اس نے کیا کیا ابو لہب نے کہ اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کی ذات سے محبت تھی، اللہ کے نبی کی شخصیت سے محبت ابو لہب نے کی۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی تو کیا کیا ابو لہب نے کہا کہ تبن لک یا محمد، اے محمد تمہارے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ جب عادات اللہ کے نبی کی شخصیت سے ہٹ کر اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اس نے سنا تو اللہ کے نبی سے وہ نفرت کرنے لگا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی صرف محبت کام نہیں آئی، اللہ نے سورہ لہب نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب۔ ابو لہب کی بیوی، اس کی جو لکڑیاں اٹھانے والی اس عورت کی بھی ہاتھ شل ہو جائیں، وہ بھی برباد ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر آیتیں نازل کر دیں۔ تو بتلانا مقصود کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے صرف محبت کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے محبت ہو، ورنہ ابو لہب سے بھی اللہ نے کہا کہ ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں، ابو لہب کی بیوی امرأتہ حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں چننے والی، لکڑیاں اٹھانے والی عورت، اس کی بیوی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ اے محمد آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی سے محبت کئی لوگوں نے کی۔ ابو طالب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چچا کہ جس چچا نے پورے مکہ والوں سے مقابلہ کیا، ابو طالب نے پورے مکہ والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت، اللہ اکبر، مکہ والوں کے مخالف بن گئے، مکہ والے ان کے دشمن بن گئے، اور مکہ والے اللہ کے نبی کی دعوت سے اتنے بیزار ہو گئے کہ جا کر ان کے چچا ابو طالب سے انہوں نے شکایت کی کہ اے ابو طالب، آپ کی وجہ سے ہم محمد کو چھوڑ رہے ہیں،
آپ کی وجہ سے ہم محمد کو چھوڑ رہے ہیں. آپ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھا لیں, وہ دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دیں, وہ دین کی باتیں کرنا چھوڑ دیں, وہ ایک اللہ کی باتیں کرنا چھوڑ دیں. ابو طالب نے اللہ کے نبی سے کہا, اے بھتیجے, اے محمد, کیا بات ہے کہ آپ مکہ والوں کے مخالف ہوتے جا رہے ہیں, آپ مکہ والوں کی اتنی مخالفت کر رہے ہیں کہ مکہ والے آپ کے مخالف ہو رہے ہیں. آپ اپنی دعوت کو کم کر دیں, آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں, میں کب تک آپ کا ساتھ دیتا رہوں گا. اللہ کی قسم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کہ شیب ابی طالب میں 3 سال تک ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا, کھانا کھلایا, سب کچھ انہیں خیرات کرتے رہے, دیتے رہے, ان کی دیکھ بھال کرتے رہے, اپنے بچوں سے زیادہ ان کی حفاظت کرتے رہے. وہ چچا کے بارے میں ان سے اتنی محبت کرنے والے, اللہ کے نبی سے اتنی زیادہ پیار کرنے والے, ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا, تم کہتے ہو کہ میں دعوت و تبلیغ کو چھوڑ دوں, میں اسلام کی بات کرنا چھوڑ دوں, میں ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دوں. اللہ کی قسم ہے, یہ مکہ والے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ میں اس دعوت سے پھر جاؤں, اس کے باوجود بھی میں اپنی اس دعوت سے نہیں پھرنے والا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے بات جب بتلائی, ابو طالب نے دیکھا کہ میرا بھتیجا ہی اپنی دعوت سے ہٹنے والا نہیں ہے, تو قربان جائیں اپنے چچا پر. کہ ابو طالب نے کہا کہ اے محمد, جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی خدمت کرتا رہوں گا, میں آپ کو پروٹیکٹ کرتا رہوں گا, میں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا. آپ اپنا کام کرتے رہیں, جب تک میں زندہ ہوں آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خواہش ہوئی کہ میرے چچا ابو طالب کو کیا کر لیں جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں, انہیں کسی بھی طرح اسلام میں داخل کر لوں. آخری مرتے وقت اللہ کے نبی گئے, جا کر دیکھا آخری ایام, آخری حالات چل رہے ہیں, آخری سانسیں باقی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے چچا, صرف آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں, میں اللہ سے سفارش کر لوں گا, اللہ سے میں آپ کے لیے سفارش کر لوں گا. آپ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیں. اور ادھر ابو امیہ, ادھر بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے, وہ کہہ رہے تھے اے ابو طالب, کیا تم مرتے وقت قریش کے دین پر ہٹ کر محمد کے دین پر مرو گے, اپنے خاندان کو چھوڑ کر غیر کی بات پر عمل کرو گے, غیر ایسا مذہب جو تمہیں فالو نہیں کرتے جو قریش کا تھا, جو تم عبد المطلب کے فالو کرنے والے تھے, اس مذہب کو چھوڑ کر, ان باتوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پر عمل کر کے مرو گے. ابو طالب نے ان باتوں کو نہیں مانا, وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا. اللہ نے کیا کیا, اللہ نے قرآن میں جبرائیل قرآن لے کر نازل ہو گئے, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. اے نبی, آپ ان کے لیے, کفار کے لیے, اپنے چچا کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں, ان تستغفر لهم 70 مرہ, 70 سے زائد مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے ریکویسٹ کریں گے, ان کے لیے استغفار کریں گے, تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہوں گے. آپ چاہے 70 مرتبہ استغفار کر لیں, تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے کیا کیا, یہ ابو طالب کی محبت انہیں کام نہیں آئی. اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن جہنم کے جوتے ابو طالب کو پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور پوری دنیا کا سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو ابو طالب کو ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا, مسلم شریف کی روایت ہے کہ ابو طالب کو جب جہنم کی جوتیاں پہنائی جائیں گی انگار کی, تو ان کی کھوپڑی ایسے کھل رہی ہوگی, ایسے پک رہی ہوگی, گویا کہ ہانڈی میں کوئی چیز پکنے کی آواز آتی ہو. ابو طالب کا حال یہ ہے اتنی محبت کے بعد. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت تو تھی, لیکن ان کی تعلیمات سے محبت نہیں تھی. آج مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے. اللہ کے نبی سے محبت تو ہے, لیکن ان کی تعلیمات سے محبت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی داڑھی سے محبت نہیں ہے, اللہ کے نبی کے احکامات سے محبت نہیں ہے. صرف نام سے محبت رہے گی تو وہ محبت کام نہیں آ پائے گی. اسی لیے محبت رسول کو سمجھنا ضروری ہے.
آج پوری دنیا اللہ کا، مجھے اس شخص پر افسوس ہوتا ہے، ان لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے امامے پہ تو توجہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کس کلر کا امامہ باندھتے تھے، اللہ کے نبی بال اپنی کتنے رکھتے تھے، لما جمہ عفرا، اللہ کے نبی کان کے لو تک، گردن تک اللہ کے نبی کے بالوں پہ تو توجہ دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی، اللہ کے نبی کے عقائد کیسے تھے، اللہ کے نبی کا منہج کیا تھا، اللہ کے نبی کس طریقے پر عمل کرتے تھے، اللہ کے نبی کے فالو کرنے کا انداز کیا تھا، اللہ کے نبی کے عقیدہ کیا تھا، اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی کے لباس پہ تو توجہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے بالوں پہ توجہ دے کے بال تو رکھ لیتا ہے، اللہ کے نبی کے امامے کے کلر کو مانتے ہوئے اپنے گھروں کا کلر، اپنے مسجدوں کا کلر تو وہ بنا لیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے عقیدے کو، اللہ کے نبی کے فرمان کو، اللہ کے نبی کے احکامات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ آج محبت رسول کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، امت محمدیہ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ہمیں اللہ کے نبی سے ایسی محبت کرنی ہوگی جیسی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، اور وہ بھی ایسی محبت کی کہ وہ بے لوث محبت کرتے تھے، انہیں اللہ کے نبی کی شخصیت سے بھی محبت تھی، اللہ کے نبی کے فرمان سے بھی محبت تھی، اللہ کے نبی کے ذات سے بھی محبت تھی، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے تعلیمات سے بھی محبت تھی۔ اور آج جب اس ان چیزوں پر غور کریں گے، جب ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ دیکھیں گے اللہ کی قسم ہے مسلمان اس چیز سے بہت دور ہیں۔ اسی لیے آزادی سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ جو مسلمان شعراء تھے ہندوستان کے اندر، وہ کیا کر رہے تھے، جب انگریزوں سے لڑائیاں چل رہی تھیں اس وقت مسلمان کچھ شعراء ایسے تھے جو شراب پیا کرتے تھے، تو ایک جگہ سے گاندھی اور ان کے ساتھ کوئی اور ساتھ میں تھے، وہ دونوں گزر رہے تھے، ان دونوں نے دیکھا کہ ایک مسلمان شاعر وہ شراب پیے ہوئے لڑ رہا ہے، روڈ پر لڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں جو شراب کی حالت میں اپنے آپ کو گم کیے ہوئے حرام کام کرتے ہوئے لوٹ پوٹ کر رہا ہے، جانور کی طرح روڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو گاندھی نے ایک بات کہی تھی، کیا کہا تھا کہ یہ مسلمان ایسی قوم ہے کہ یہ اپنے آپ کو تو تباہ کر دے گی، لیکن اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب اور اپنے نبی کے لیے یہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس نے کہا ایسے کیسے؟ تو گاندھی نے اس نے مثال دیتے ہوئے کہا، اب تم جا کر اس شاعر جو شراب پی کے گرا ہوا ہے، صرف اس کے کان میں ایک کہہ دینا کہ محمد کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، تب دیکھ لینا کہ ان کا ایمان کیسے بھڑکے گا۔ وہ شخص گیا، جا کر اس نے کہا، کان میں اس کے جو شرابی تھا اس کے کان میں جا کر اس نے کہا کہ تمہارے محمد جس کو تم فالو کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کسی نے کی ہے، ان کے خلاف کسی نے جو ہے گستاخانہ گفتگو کی ہے۔ جیسے یہ کہنا تھا وہ شرابی اٹھ گیا اور اٹھ کر لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قوم اپنے اندر جذبہ تو رکھتی ہے، اپنے نبی کے لیے جانیں تو دے دے گی، اپنے نبی کے لیے قربانیاں تو پیش کر دیں گی، لیکن عمل کی باری آئے گی تو عمل کے میدان میں لوگ پیچھے ہو جائیں۔ آج امت محمدیہ کے اندر الحمدللہ جذبہ ایمانی موجود ہے، اللہ کے نبی سے محبت موجود ہے، اللہ کے نبی کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور تیار ہونا بھی چاہیے۔ اگر کوئی تیار نہیں ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے، لیکن ہم عمل کے میدان میں پیچھے ہیں، اس لیے عمل کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو محبت رسول کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جہاں کہیں بھی پوری دنیا کے اندر شان رسول صلی
اللہ علیہ وسلم میں گستاخیاں ہو رہی ہوں، اللہ رب العالمین ان کے حق میں ہدایت ہو تو اے اللہ تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت موجود نہیں ہے اے اللہ تو انہیں اس دنیا کے اندر نیست و نابود فرما۔ اس سے پہلے بھی کئی انبیاء کو گالیاں دی گئیں، کئی انبیاء کو برا بھلا کہا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اے اللہ اس قوم کے افراد میں کچھ ایسے شر پسند ہیں جو اسلام کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اسلام کے احکامات پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کے حق میں اگر اسلام ہے، ان کے حق میں ایمان ہے، اللہ تو انہیں اسلام کی دعوت نصیب فرما۔ اے اللہ ورنہ اس دنیا سے انہیں نیست و نابود نصیب فرما۔ اے اللہ جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، اے اللہ امت محمدیہ کے نوجوان جہاں کہیں بھی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہیں، اللہ تو نے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ محبت رسول میں صرف نام سے محبت نہ ہو بلکہ احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔